بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین ٹرمپ کہتے ہیں کہ میں ایران کی معاشی مشکلات جو ہے وہ اس حد تک بڑھا دوں گا کہ ایران جو ہے بالکل تنہا رہ جائے گا. یہ سوچیں گے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے اور ان ممالک کے ساتھ بھی میں کڑے ہاتھوں کے ساتھ نمٹوں گا جو ایران کو کسی طرح کا فائدہ پہنچائیں گے. دوسری طرف پاکستان میں سسٹم جو ہے وہ ایک کروٹ لینے کو تیار ہے. نئے صوبوں کی بات جو ہے وہ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ نئے صوبوں کے بغیر شاید اب پاکستان کا گزارا نہ ہو. لیکن سی این این کی ایک رپورٹ دیکھ رہے تھے جس میں پیٹریاٹ جو میزائل ان کا ڈیفنس سسٹم ہے ان کی ٹیوبز خالی پڑی ہیں اور یوکرائنی جو فوجی ہے وہ انتہائی کرب اور دکھ میں ہے کہ ہمارے پاس سسٹم تو موجود ہے لیکن مسائل نہیں ہیں. وہ کہتا ہے کہ a person who learn to walk but can't walk. وہ آئی وش کہ آپ سی این این کی وہ جا کے دیکھیں رپورٹ کس طرح وہ رونے والی شکل ہے. بٹ ہی واز اباؤٹ ٹو کرائی کہ یار یہ ہو کیا رہا ہے. 2.5 مہینے ہو گئے ہیں کہ اوپر سے میزائل گزرتے ہیں اور ہم انٹرسپٹ نہیں کر سکتے. آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے یہ جنگیں تو ختم نہیں ہونی لیکن جب یہ ختم ہوں گی تو اس کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی اور پاکستان میں سسٹم کس طرح کروٹ لینے والا ہے اور یہ جو آج آپ کو چہرے نظر آ رہے ہیں کیا یہ نئے سسٹم میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. جانتے ہیں a very well-known expert analyst Muhammad Usama Ali, who is known for his bold and accurate calculations. انہیں سے جانتے ہیں کہ جنگوں کے بعد کی دنیا کیسی ہوگی اور انسان کس طرح سروائیو کرے گا. جی اسامہ صاحب. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. دیکھیں کیا اینالسٹ اب تو ہمیں بکریاں چرانے والا کہا کریں. اب نیا تعارف ہے ہمارا چرواہے. سارا دن صبح اٹھتے ہیں بھیڑوں میں جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں بھیڑوں کو سیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے کریں گی. لیم ٹھیک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں بھیڑ جو ہے یہ بہت ڈرپوک ہے. اس کا گوشت کھانے والا بھی اس کو ڈرپوک کر دے گا. جو میں نے دیکھا ہے کہ ذرا سا بھیڑ کے قریب جاؤ سب ایک ہی ڈگر میں ایک ہی سائڈ پہ ہو جاتی ہیں. تو عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ جس طرح کا گوشت کھاؤ جس طرح کا جانور ہوتا ہے ویسے ہی افیکٹ آتا ہے. جیسے بھینس کا کھاؤ تو سست ہو جاؤ, ہرن کا کھاؤ چاقو چو بند ہو جاؤ, بکری جیسے سارا دن مطلب وہ بڑی ایکٹیو ہوتی ہے اس میں فیٹ نہیں ہوتی کیونکہ وہ. اسی طریقے سے یہ بھی سنا ہوگا جس حصے کا کھاؤ آپ کا جو حصہ ویک ہو اسی حصے کو وہ سپورٹ ملتی ہے اگر اس کا گوشت ہو. تو اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو دنیا ہے بکریاں مجھے اس لیے ذہن میں آ گئی ٹرمپ کی بات سے کہ ایک وقت آئے گا جب صبح شام بلائیں اتریں گی یا دین بچانا یا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا تو بکریاں لینا اور پہاڑوں کا رخ کرنا. بکری پورا اکنامک سسٹم ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علاقہ بدل کیا گیا تو اس وقت جو ہے انہوں نے جو دعا تھی بلکہ سب کیا کریں بڑی مجرب دعا ہے, رب انی لما انزلت الیہ من کثرت کرنے لگی اور پھر زندگی نے جیسے کہتے ہیں نا کہ قنوت حاصل کی. آج یہ یہودی جو ہیں ان کے ماننے والے جو پوری دنیا پہ چھائے ہوئے ہیں تو ان کا جو جد تھا یا جو ان کا ایکچوئل وہ تھا پہلا اللہ کا نمائندہ اس کی جو اکنامک سسٹم ہے یا اس نے جو جہاں سے آغاز کیا وہ یہی تھا. اس کے بعد تمام انبیاء نے چلائی ہیں. اب میں صرف اس لیے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بکری ایک پورا اکنامک سسٹم ہے. اسی طریقے سے ٹرمپ اس قوم کو دھمکی نہیں دے سکتا جس قوم پہ اس نے بڑے عرصہ سینکشنز رکھی. وہ انٹیگریٹ ہی نہیں ہوئے آپ کے ڈالر کے نظام میں, آپ کے ڈالر کے سسٹم میں اتنے زیادہ انٹو ہی نہیں ہے.
آپ ان کا کیا اکنامک ان پہ پریشر ڈالیں گے؟ جیم وہ اپنا بناتے ہیں، دودھ اپنا ہے، ہر چیز اپنی ہے. آپ کو پتا ہے کہ اور ہمارے ساتھ ان کا ایک بارٹر سسٹم بھی چلتا ہے پاکستان کے ساتھ. افغانستان دیکھیں، افغانستان کے بعد چرس، افیون اور یہی اسلحہ ہی ہے. ابھی تم مجھے دے دو تو میں اس کو مارے گا، تو تم دے دو تو ادھر مارے گا. اس کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ویسٹ ریلیٹس ٹو گریڈ، جیسے ساؤتھ ریلیٹ ٹو لسٹ، ایسٹ ریلیٹ ٹو ریلیشن، اور نارتھ ریلیٹ چار ڈائریکشنز ان چار. اب ادھر افغانستان آپ کو کیا دے گا بھائی؟ جب آپ افغانستان کو کچھ دیں گے تو افغانستان واپسی پہ کیا دے گا آپ کو؟ اب ایران کو اگر آپ چاول دیتے ہیں تو وہ آپ کو دودھ دیتا ہے. آپ کا پورا پاکستان جو خشک دودھ چوری کا ڈلتا ہے ہلپر سے لے کے سب، یہ کہیں سن رہے ہیں اپنے ایف بی آر والے یا جو بھی محکمے؟ تسلی کر لیں جا کے، جتنا نور پور سے لے کے جتنا ملک ہے اس میں سب ایرانی دودھ، خشک دودھ سب پی رہے ہیں پاکستان. اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ پاکستان جو اتنا اپنے آپ کو وہ جیسے کہتے ہیں ترقی یافتہ اس ان دونوں سے ملک سمجھتا ہے، اس کو ایران دودھ دیتا ہے. اور خدا نہ خواستہ کوئی اور بھی ٹائم آ جائے جیسے آج کل جو حالات بن رہے ہیں، تو ہم تو صرف ایران سے تیل لے لیں تو بس ٹھیک ہے، دودھ لے لیں، تیل لے لیں، ان کو چاول دے دیں، جو اس طرح کی چیزیں ہماری پریمیم ہے وہ دے دیں. تو بات یہ ہے کہ ایران کا یہ کچھ بھی نہیں اکھاڑ سکتا، یہ تڑی ایران پہ نہیں چل سکتی. یہ تڑی کسی اس امریکی علاقے پہ یا کالونی پہ چل سکتی ہے جو آئی ایم ایف ڈیپینڈنٹ ہو، جدھر ڈالر کی حکمرانی ہو، جہاں ڈالر چاہیے ہوتا ہو، جہاں ڈالر کی بھیک چلتی ہو ادھر، یا جہاں اس کا ایک انٹرنیٹ کا سسٹم، اس کا سارا نظام بناؤ. یہ ون گلوبل ولیج جو بنایا تھا، ون ورلڈ ون آرڈر اور ون گلوبل ولیج کائنڈ آف ماڈل، تو ایران پہ یہ فضول دھمکی ہے، ایران پہ نہیں چل سکتی. یہ دبئی کو دے تو دے، یو اے ای کو دے تو دے، جو پورے کے پورے انٹیگریٹ ہو چکے ہیں ویسٹرن ان کی سسٹم میں. اور ایران کا کچھ نہیں ہو سکتا اس میٹر میں. بلکہ آپ بہت چھوڑیں، پاکستان کے آپ گلگت سے لے کے آپ کے تھر کے اندر کوئی ایک غریب جو بیٹھا ہے، ٹرمپ اس کو تڑی دے کے دکھائے اس کا اپنا اکنامک سسٹم ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. پہاڑوں میں آپ کے گلگت بلتستان کے پہاڑوں میں، آپ کے جیسے کہتے ہیں سندھ کی دوسری سائڈ پہ آ جاؤ تھر میں، جو تڑی کا سسٹم وہاں تک ریچ نہیں کرنا. تڑی کس چیز کی بھائی؟ تڑی تو ان کو دے جو تیرے ڈالر کے ڈیپینڈنٹ اکانومیز ہیں. فضول بات. اس کے بعد اب اصل بات پہ آئیں کہ یہ جو آپ نے سوال کیا کہ جنگ کے بعد کی، ابھی پہلے اس پہ نہ جائیں، پہلے کہ میزائلوں کے بعد اب زمینی فوجیں کب گھسنی ہیں؟ میزائل ختم، پیٹریوٹ وہ جیسے آپ نے اس کا یوکرائنی بتایا، باقی ایک سیڈنس ہے سولجر کے لیے کہ یار یہ پیٹریوٹ میزائل کھڑے مطلب اکوپمنٹ ہے لیکن میزائل نہیں ہے، دل دکھتا ہے، ہارٹ بریکنگ ہے یہ. اور ہم دیکھتے ہیں آنکھوں سے، اور ہم چل نہیں سکتے، جیسے مطلب ہمیں چلنا آتا ہے لیکن ہم چل نہیں سکتے، یہ چلنے کی اجازت نہیں ہے. اور ایکسپریس کر سکتے ہیں لیکن ایکسپریس کر نہیں سکتے. اب یو اے سارے ایران سے تعلقات ختم، دوبارہ میزائلوں کی بارش شروع ہو چکی ہے. معاملہ آخر ایک دوسرے کی ضد پہ وہاں ختم ہونا ہے. یو اے کے لیے کون جان دے گا؟ یو اے بلائے گا اسرائیلیوں کو، وہ ان کے لیے لڑیں گے یا امریکی لڑیں گے؟ کوئی بھی نہیں لڑے گا اس یو اے کے لیے، چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں گے. جب پیدل فوج کا مقابلہ شروع ہوا، انڈین آ سکتے ہیں، انڈین اسرائیلیوں کے چلے گئے، ہو سکتا ہے ادھر بھی آ جائیں، لیکن میں سمجھتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ انڈین یو اے کی اس میں نہیں آئیں گے. تو یو اے کا جو دھوکہ ہے یا جو خام خیالی ہے وہ ہوا ہو جائے گی. اب زمینی فوج کے مقابلے میں زمینی فوج چاہیے ہوگی. میزائل تو جیسے آج یوکرائن کے ختم ہو گئے ہیں، امریکہ ہی تھا نا پیچھے.
امریکہ ہی تھا. اب امریکہ اسرائیل اپنے بچے کو دے کہ یوکرائن کو دے؟ یوکرائن کو تو شیر کے منہ میں انہوں نے ڈالنا تھا. پورے یورپ کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا اسی کو بلی کا بکرا بناؤ، پیوٹن کو ادھر ہی انگیج کر دو، یورپ کی طرف آئے ہی نہ. اب میزائل بھی ختم. اب وہ جب یو اے ای کے ساتھ یہی ہو رہا ہے کہ اب تو ہمارے پاس تھاٹ تو ہے، پیٹریوٹ تو ہے، لیکن میزائل نہیں ہے، تو اس کے بعد ایران پاگل ہے، زمینی فوج چلے گی. جب زمینی فوج چلی تو زمینی فوج کے مقابلے میں فوج نہیں، تو پھر کہانی کدھر جانی ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں، پہنچ جائے. اس کے بعد اس کے بعد آخری یہ ٹائم ہوگا جب بندرگاہیں اڑائی جائیں گی، جو میں نے آپ کو بتایا ہوا پہلے ہی، یاد ہے نا؟ یاد ہے نا؟ بندرگاہیں اڑنی ہے، ختم ہونی ہے. آپ کو یقین آتا ہے کہ ابھی بھی نہیں آتا؟ چلو فوجیں گھسے گی. ترکی پہ نہیں کہہ رہے، نام لے رہے ترکی کا، اگلے دن اسرائیل نے مار دیا نا اڈا اسرائیل میں، سوری شام میں جو ترکی کا اڈا تھا اسرائیل نے مار دیا نا. جی شام اب میں اس کے بعد تنازع بڑھ گیا، اس کے بعد ہاں تو اب طیب مارے نا ڈائلگ. جب جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ طیب فائرنگ اب مارے نہیں بنا، کسی کے لیے نہیں بنا، اب کر. تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ بات بندرگاہوں کی، اگلا جو ٹاپک ہے سمپل، میزائل اوور، بندرگاہیں تباہ، زمینی فوج کہاں گھسنی ہے بس اس پہ نظر رکھیں. اگلا فیز وہ آنے والا ہے، کیونکہ سب ہی سمجھ جائیں گے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. تو ترکی کا وہ آ گیا نا، مطلب اب آپ دیکھیں صورتحال کے شام میں نے آپ کو کہا تھا جو لاسٹ ٹائم سے اگر آپ پوچھتے ہوتے ہیں نا جو کوریلیشن، تو وہ ہے شام کے اندر میدان لگنا، رومن فوجوں کا شام میں آنا. اور اب نیٹو کی بھی سن لی ہوگی آپ نے، وہ یورپی کنٹریز اور ایران کی بھی آپس میں تھوڑی سی بنائی جا رہے ہیں، سینگ پھنسوائے جا رہے ہیں. گھوم پھر کے کہانی شام میں آ کے ختم ہونی ہے. اور اب جو اس پہ اٹیک ہوا ہے ترکی کو شام میں لانے کے لیے، اور یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ چیزیں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آگے زمینی فوجوں کی باتیں اور حرکتیں ٹاپکس ہوں گے، کیونکہ اب جتنا میزائل چلنا تھا کافی چل چکا ہے. اور مطلب اب یہ بھی فکر ہے کہ جاپان کو فکر ہے کہ جی آپ سارا میزائل اس کو دے دیں تو ہمیں کیا دیں گے. تو اس طریقے سے یہ کہانی ہے کہ سب چاہ رہے ہیں کہ مطلب ادھر نہ چلے میزائل، بچ جائے کچھ، اس طرح کی صورتحال. تو آخر گیم آ جانی ہے زمینی فوجوں پہ آخر. اور زمینی فوج جو ہے وہ آپ دیکھیں گے آپ کے یہ نیکسٹ فیز اسی کا ہی ہوگا میزائلوں کے بعد. اور اب آ جائیں وہ دنیا جو آپ کہتے ہیں کہ جی اس ساری جنگ کے بعد کی دنیا. دیکھیں ابھی تو یہ لگ رہا ہے کہ میزائل دیکھ لیے، اب انہوں نے ڈرون دیکھ لیے، اب بات جانی ہے بروٹیلٹی اور فرسٹریشن کی پیک پہ، جب ایٹمی حملے شروع ہوں گے دنیا میں، قحط پڑیں گے، آسمان کالے ہو جائیں گے، بادلوں سے ڈھکے رہیں گے، سیاہ بادلوں سے. جب ان سیاہ بادلوں سے ڈھکے رہیں گے تو اگلا جو لیول ہے وہ آسمان کالے بادلوں سے چھٹے، کئی دن مہینوں سورج نہ نکلنا. اس کے بعد ظاہری بات ہے قحط سالیاں ہوں گی، فصلیں کیسے اگیں گی. اور اگر یہ لیولز آئیں گے تو انسانیت سروائیو کدھر کرے گی؟ تو پھر انسانیت کہاں سروائیو کرے گی؟ جہاں بادل نیچے ہوتے ہیں اور انسان اوپر ہوتے ہیں. وہ دو تین جگہیں ہیں، پہاڑیوں کی چوٹیاں، یا جہاز پہ آپ جب جاتے ہیں تو بادل نیچے ہوتے ہیں. اب جہاز میں تو آپ لوگ رہ نہیں سکتے، تو اس لیے پھر اپنے پیارے آقا سرور کائنات، وجہ خلقت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو نہیں بتا کے گئے کہ پھر بکریاں لینا اور چلے جانا. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جتنی تباہ کاری کریں گے یہ وہاں ہوگی جہاں بجلی ہے، جہاں انٹرنیٹ ہے، جہاں اسلحہ ہے. یہ دارالسلام برونائی بڑا امیر ہے، لیکن اس کا کبھی کوئی پھٹک میں نام سنا ہے؟ کیونکہ اس کی کوئی فوج ووج نہیں ہوگی.
اس کی کوئی اس سب اسلحے کی کوئی ریس سے لینا دینا نہیں ہوگا. یہ کنسپٹ بنا کے بیچا جا رہا ہے مارکیٹ میں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ امیر ہے، اس کو سب سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جنگوں کی پی گئے، چلو اب کر لو نا بھائی، یوکرائن فوج بہت بڑی تھی، آپ کو پتہ ہے عراق میں آئی تھی یہ نیٹو کے اس پہ بلاوے پہ، صدام کے اس ٹائم پہ آپریشنز میں عراق میں آ کے انہوں نے بڑا خون ریزی انہوں نے کی تھی یوکرائنیوں نے. تو آج دیکھیں یہ بڑے ہارٹ بریکنگ مومنٹس ہیں جی، میزائل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ترس کھا رہا ہے فوجی. حالانکہ پھر فوجی کا کیا کام ہے؟ فوجی تو دو بدو لڑنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن کیونکہ وارفیئر بدلا، اب ڈرون چلنا ہے اور میزائل چلنے ہیں، اب یہ سیڈنس ہے کہ میزائل نہیں ہے ہمارے پاس، جنگ کا منظر بدلا ہے. دیکھیں آخر ایک ٹائم آنا ہے، اسی طرح انہوں نے ایٹم چلا کے منہ بنانے ہیں کہ یار اب ہمارے پاس ایٹم نہیں ہے، اس کے پاس ایٹم تھا، آبادیاں ختم کرنے لگیں گے، انسانیت کو سبق ملے گا، قحط، افلاس، بھوک، بیماری. اس کے بعد کانوں کو ہاتھ لگائے گا انسان. جب آپ پوری دنیا پہ اسلام ہوگا، وہ وقت آئے گا، یہ اس کی صبح ہوگی اس کالی رات کے بعد. لیکن ابھی کیونکہ ہمیں اس صبح سے پہلے اس کالی رات سے گزرنا ہے، تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت قبل از وقت ہے یہ سب، کیونکہ ابھی کان سننے کو ہی نہیں ہے. جب شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ پانی کیوں پئیں گے؟ آپ لوگ نہیں ایک گھاٹ پہ پانی پیتے، بتائیں نا. پاکستانی انڈین ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں، ایرانی اسرائیلی ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ سارے اسکالرز یہ تو بتاتے ہیں، حدیثیں سناتے ہیں، پوری کہانیاں سناتے ہیں، یہ فہم نہیں دیتے کہ بھائی ابھی تو آپ لوگ اپنی حالت دیکھو کہ ایک ٹیبل پہ نہیں بیٹھ سکتے، تو شیر بکری ایک گھاٹ پہ پانی کیسے پیے گی؟ اسلام ابھی جیسے کہتے ہیں نا دلی دور است، اسلام ابھی دور ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آگے اسلام ہے. اس کالی رات، اس کالی جنگوں کے بادلوں یا ایٹمی حملوں یا آبادیوں کے اڑ جانے کے بعد انسان یہ ریلائز کرے گا زیرو ویپن پالیسی ہوگی. زیرو ویپن. آپ نے کوئی شیر اور جنگلی جانور نہیں مارنے. پرانے دور کے انسان کو شیر آتے تھے، بستیوں میں گھستے تھے، ان کو اسلحہ وسلح یا تلواریں شلواریں چاہیے ہوتی تھی، کیونکہ ہیومینٹی کو جنگلی جانوروں سے مسئلہ تھا. لیکن اب شیطان آپ کے اندر گھس گیا جسموں میں، اب آپ ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں، آپ کس سے بچیں؟ تو ایٹ دی اینڈ بات پھر وہیں آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پہ اتارا تھا، شیطان سے جو مکالمہ ہے، کہانی پھر واپس وہیں ہوگی. پھر آپ ریلائز کریں گے کہ یار یہ تو اصل دشمن تو شیطان ہے، اس کو جسم سے بچانا ہے. تو اس کا طریقہ اسلام، باوضو، صلاح، جڑنا، اللہ سے جڑنا، اللہ کی صلاح کے راستے، فلاح کے راستے اختیار کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت اور ان کی جو پرسنالٹی کا کرزمہ ہے وہ دنیا میں یوں روشن ہوگا. انسانیت کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک جاگ لگ جائے گی، پھر پوری دنیا پہ اسلام ہوگا. وہاں جا کے آپ لوگوں کی اینڈ ہے. ابھی اس جنگوں میں سب سے پہلے اب میزائل ختم، زمینی فوجوں کی باتیں کریں. پھر فرسٹریشن شروع ہوں گی، زمینی فوجیں نہیں ہوں گی تو چاہیں گے کیا؟ بٹن دباؤں کام ہو جائے. آپ مانگیں گے ایٹم بم، کہیں گے یار میری بلا سے، میرے سے اتنے بندے سے نہیں لڑا جاتا، مجھے ایٹم دے دو. یہ ایٹم چلائیں گے. اس کے بعد اگلے لیولز ہیں. اچھا چلے ایک اور بات بتائیں، آپ بتائیں مجھے رضوان صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ اسلام میں سونا جمع کرنا کتنا انکریجنگ ہے یا نہیں ہے؟ یا دنیا جمع کرنا یا دنیا کی باتیں کرنا یا دنیا داری کتنی وہ ہے؟ لیکن آج کے اسلام میں نا، اسلام نے سب جائز کر لیا. 12-25 گھر بھی اوکے، اتنی پراپرٹیاں بھی اوکے، اتنا سب اوکے. تو مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ آج اگر ابھی پتہ چلے لاہور میں کسی مقام پہ سونے کا پہاڑ ہے، سب اپنے اپنے آپ سے سوال کریں، ایمانداری سے اس سوال کا جواب اپنے اندر سے پوچھیں. ایمانداری سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمیں تو نہیں پتا آواز آ رہی ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں، اس لیے ڈریں مت. اپنے اندر پوچھیں کہ اگر سونے کا پہاڑ کہیں ابھی پتا چلا تو کیا آپ لوگ ادھر سے ایک ایک اینٹ یا ٹکڑے توڑنے یا اس سے پتھر اٹھانے بھاگیں گے یا نہیں بھاگیں گے؟ کون کون نہیں بھاگے گا؟ جو نہیں بھاگے گا آج، یہ ہے مستقبل کا آدمی. جو نہیں بھاگے گا، جو سونے کا پہاڑ نکل بھی آیا
سونے کی اینٹیں پڑی بھی ہوئی ہو، کہے گا نہیں یار میں اپنی اکنامک جو میرا ماڈل ہے، میں صبح کھاتا ہوں، اپنا دودھ ہے، اپنی مرغی ہے، اپنی زندگی ہے، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، میں کیا کرنا ہے، سونے کی اینٹ کیا کر لوں گا؟ جو یہاں تک کا ذہنی سفر کر لے گا نا، وہی مستقبل کا آدمی ہے، وہی مستقبل کا آدمی ہے جس نے اگلے نظام کی بنیادیں ڈالنی ہیں، اس نظام کی، اس صبح کا آدمی، اس کو بلکہ صبح کا آدمی کہنا چاہیے، اسلام کی اس صبح کا آدمی جب پوری دنیا پہ کالے بادل، اس کے اٹامک وار ہیڈ اور اس سب کے نتیجے میں قحط، بیماری، خون، لیکن یہ جو آدمی ابھی جواب دے گا اپنے اندر یوں جھانک کے کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. مثال کے طور پہ آپ یقین کریں، ادھر کوئی لنگر کی تقسیم کر کے دیکھیں، مطلب آکورڈ ہو جاتے ہیں آپ. مطلب میں یقین کریں بھیڑوں کے آگے آج وہ جیسے صبح میں ڈال رہا تھا ادھر، شہید کہتے ہیں اپنے جیسے یہ باز جو جوار نہیں ہوتی، جو ہوتی ہے بادلے کہہ لیں. آپ دیکھیں بھائی یوں کھن کھن کی آواز آتی تھی، یہ وہی بکریاں جو ویسے نہیں آتی تھی بھیڑیں، لیکن ایک دوسرے کو پر چڑھتی ہوئی آ رہی تھی. سیم میں نے منظر جب اگلے دن لنگر کی کوئی تقسیم تھی ادھر رکھا، بھائی بچے، اور وہ میں کریٹیکل مجھے ہوا کہ بچے ڈر کے پیچھے ہو گئے. آج صبح ریان کو میں نے دیکھا، میرا بیٹا بڑا، اس کو بھی ٹرین کر رہا تھا کہ تو بیٹا بسم اللہ کر لڑا ان کو، بھیڑوں کو، تو وہ بیچارہ ڈر کے جیسے اس نے کیا، وہ ابھی پھینک ہی رہا تھا تو بھیڑیں پوری جناب اس پہ. ایگزیکٹ سین تھا جیسے یہ آج صبح ڈرا بھیڑوں کو ڈالتے وقت، ایگزیکٹ اس نے اس دن صرف وہ ڈبہ لنگر کا ایسے رکھا، ایک دو کو یوں بس دیا ہی تھا کہ بچے ڈر کے پیچھے ہو گئے، اور یوں مطلب یہ بھی کہنے کا موقع نہیں مل سکا کہ لائن بنا لو یا ون بائی ون کر لیں. نو، یہاں پہنچ چکے ہیں آپ. اب میرا سوال اسی سے پھر دوبارہ، اب سوچیں آپ کہ سونے کا پہاڑ ہے، یہ تو روٹی تھی، یہ تو کھانے کا آئٹم تھا، کھانے کا آئٹم تھا صرف. بلکہ آج خبر تھی کوئی افریقہ کے کسی ملک میں جی سونا نکل آیا تو آپس میں لوگ مار مار کے مری جا رہے ہیں. یہ سوال ہے کہ اسلام ادھر اترا ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو عقل نے کیا سکھایا ہے کہ آپ کے جو نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا وہ آپ کو ملے گا یا نہیں ملے گا، یا اس کے لیے آپ نے یوں دیوانے ہونا ہے؟ تو جو لوگ آج ذہن میں، جن کو حقیقی معنوں میں یہ دل میں خیال آیا کہ نہیں یار میں نہیں جاؤں گا، ان آلسیوں کی بات نہیں ہو رہی جو ویلے تنکا بھی نہیں توڑتے، بیڈ پہ کھانے لیتے ہیں ماں سے، یہ ان کی بات نہیں ہو رہی. وہ کسی اور کیٹیگری کے لوگ ہیں، سمجھ لیں. وہ کئی لوگ ہوتے ہیں، اور جیسے کہ کہتے ہیں نا امام علیہ السلام کا فرمان ہے، کئی لوگ دنیا کی خاطر دنیا چھوڑ دیتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ سے پوچھیں، یہ اگلے کالے جب بادل پوری دنیا پہ چھا جائیں گے اس ایٹمی، اس کے زمینی فوجوں کے بعد، آپ ایک منٹ کے لیے یہ بنے نا، کیا نام ہے اپنا، یہ اپنا محمد بن زید ہے، شیخ زید کا جو بیٹا ہے تو اپنا خون، زید بن نہان، ہاں شیخ زید کا بیٹا آگے جو ہے میرا خیال ہے، جو محمد ہے میرا راشد المختوم تھا، اور پتہ نہیں کتنے تو مکس نام بناتے ہیں. سر جو بھی ہے بھائی، ڈزنٹ میٹر. اب ڈزنٹ میٹر، دے آر نو اینی مور، جیسے کہتے ہیں نا کہ ان دا فیوچر ٹائمز، نیئر ٹائمز. کیونکہ اب میزائل ختم، غلط ریلائنس، غلط الائنس، آپ اپنے غول سے علیحدہ ہوئے، آپ نے ایک نئی اس میں جیسے کہتے ہیں دنیا بات کرنے کی کوشش کی. اب اس سے جب زمینی فوج کا مقابلہ نہیں ہوگا نا، تو یقین کریں اس محمد بن زید یا راشد المختوم جو بھی اس کا نام ہے، اس کا ذہن میں خیال سوچیں، وہ سوچے گا کہ یار بٹن مارو بس، کوئی ایٹم دو مجھے اب. کیونکہ وہ اپنی ذات کے لیے جی رہا ہے. ہی از ناٹ فار دا پبلک، ہی از دا کنگ. تو کنگ کیا سوچے گا؟ آئی ایم دا ون who must have to survive. یہ جب سوچ اس کے دماغ میں آئے گی تو ایٹم چاہیے، پھر یہاں چلے گا ایٹم. سمجھ رہے ہیں؟ یہ سوچ ایٹم کو چلائے گی. جیسے شیطان نے کہا تھا
आई एम द वन, वो भी तो यही कह रहा था ना कि ये क्या भाई, आई एम सुपीरियर, आग ऊपर को उठती है। उसने दलाइल दिए थे कि हम ऊपर को उठते हैं, हम छा जाते हैं। तो इसलिए यहां जब कहानी पहुंच चुकी, अभी आप बंदरगाह, जमीनी फौजें, एटम, एटम के बाद एक काली रात, भूख, अफलास, बल्कि सिर्फ आप तय खाने ही ना बनाए। मुझे हाँ, अब मैं तो ये भी सोच रहा था ये तस्वीर दिखाएं ना, ये बल्कि सबको दिखाएं, ये सबवे की तस्वीर है। दुनिया तो अंडरग्राउंड स्टेशंस बनाए हुए वहां चली जाएगी, आप हमने किधर जाना है? जब बादल काले हुए, जब ये सब हुआ, तो हम किधर जाएंगे? अंडरग्राउंड कुछ है ही नहीं अपने पास। तो मेहरबानी फरमा के कुछ ना कुछ खुदाइयां भी शुरू करके अंडरग्राउंड कमरे भी रखें, उसी के अंदर लाइटों का इंतजाम करें, ताकि उसी के अंदर पौधे वौधे, हाइड्रोपोनिक्स, उसके अंदर ही अपना गुजारा हो सके। इस पे भी काम करें। वो जैसे आप ईमानदारी से बताएं, आपने अपनी पूरी जिंदगी में खुराक जमा कर लो कभी जुमला सुना था? जब पिछले साल से आपने वीडियो शुरू की, हमने बताना शुरू किया, उसके बाद कौन से मुल्क में ये बात नहीं हुई कि खुराक इकट्ठी कर लो, लेटर इशू नहीं हुए सरकारी। इस टाइम आपका कश्मीर का कर्फ्यू, आपके KPK, आपका बलूचिस्तान, सिर्फ इसको ही पकड़ लो। ईरान के कितने एरिए होंगे बताएं? इसराइल कितने जब छुपते हैं मिसाइलों की उससे जहाज के, कितने कितने दिन खतरे रहते हैं, कितने कितने दिन इनको छुपना पड़। यूक्रेन, रशिया, आप इधर उधर, अभी बाकियों का भी नंबर लग जाएगा। तो इस बात को सोचें कि ये बात आपको कहीं और लेके जा रही है, जहां आपको अपने फूड सिस्टम, अपने इकोनॉमिक मॉडल्स, उन सब पे गौर करना है। ऑल द बेस्ट। बहुत शुक्रिया उसामा साहब, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन इजाज़त दें, फिर हाज़िर होते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।